پوری دنیا کے مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ مسلمانوں کے ذمے ہیں کہ دین پر زندگی گزاریں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو تو علماء کرام، مفتیاء کرام سے اپنے مسائل کو حل کر لیجئے، اور گمراہی اور گندگی والے راستے پر زندگی گزارنے سے پرہیز کر لیجئے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ اور یہ شوال کا مہینہ جا رہا ہے تو اس میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس میں وضو کی مسائل اور نماز، ان دو چیزوں کی مسائل بیان کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اسی ترتیب پر انشاءاللہ سوال و جواب کی نشستیں ہوگی تو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ آپ ادھر ادھر کے سوالات نہ پوچھا کریں، بلکہ وضو اور نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا کریں۔ یہی فکس ہے شوال کے مہینے میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور ترتیب انشاءاللہ بنائیں گے۔ اسلام کے اور مسائل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، عید الفطر کی قربانی کے بارے میں انشاءاللہ مسائل بیان کیے جائیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ ابھی وضو اور نماز کے دو چیزیں اس کے بارے میں اب پوچھ لیں۔ تو ایک سماج سے محروم نے یہ سوال کیا ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسرار صاحب، مجھے بہت تعجب ہے کہ آپ پہلے عالم ترجمان ہو پورے پاکستان میں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ پاک مبارک کرے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے، اور مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ نماز کے بارے میں ہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ اپنے آفس کے قریب ایک مصلی ہے جس میں اور لوگ بھی آتے ہیں نماز کے لیے، لیکن کوئی امام مقرر نہیں ہے۔ کبھی کوئی امامت کرتا ہے، کبھی کوئی امامت کرتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو امام کی جگہ اگر سماج سے محروم امامت کریں اور وہ آگے کھڑے ہو جائے تو کیا یہ شریعت میں جائز ہوگا کہ سماج سے معذور امامت کر سکیں؟ اسی طرح کوئی اور معذور ہاتھوں سے، آنکھوں سے معذور ہو، پاؤں سے معذور ہو، تو وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ سماج سے معذور یا کوئی اور معذور، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے معذور آدمی، کہ وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس بارے میں مطلع فرما دیجئے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے جس کے دو جز ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آفس کے قریب ایک جگہ ہے اور ایک مصلی ہے جس میں لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں پر کوئی امام مقرر نہیں ہے، بلکہ کبھی کوئی امامت کرنے کے لیے آتے ہیں اور امام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جگہ مصلی بنایا ہوا ہے جس کا کبھی کوئی امام ہوتا ہے، کبھی کوئی امام امامت کرتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا تو جائز ہے، لیکن ثواب کم ملے گا، اس لیے کہ مسجد میں ثواب اور صفیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کی نماز سے دو آدمیوں کی نماز زیادہ بہتر ہے کہ ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ دو آدمیوں کی نماز سے تین آدمیوں کی نماز بہتر ہے، اور تین آدمیوں کی نماز سے چار آدمیوں کی نماز زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح چار آدمیوں کی نماز سے پانچ آدمیوں کا، پانچ آدمیوں کی نماز سے چھ آدمیوں کا، اسی طرح 7، 8، 9، 10، اسی طرح جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور اگر کبھی مجبوری ہو تو اس صورت میں آفس کے قریب اس مصلی میں نماز پڑھنا جائز ہے، ثواب کم ملے گا۔ جزاکم اللہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا معذور ہے، جیسے سماعتوں کو ایسے معذور کہ بول نہیں سکتا، وہ امامت کرتا ہے، تو بولنے والوں کی امامت اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مقتدی قرأت پر قادر ہے اور یہ قرأت پر قادر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز خراب ہوگی، کیونکہ یہ سماج سے معذور قرأت نہیں کر سکتا اور پیچھے والے وہ قرأت پر قادر ہیں، تو غیر قاری کے پیچھے قاریوں کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہے۔
کیونکہ بولنے والے وہ قرأت کر سکتے ہیں، پھر بھی ایسے معذور کو آگے کیا ہوا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سماع سے معذور کسی سماع سے معذور مقتدیوں کی امامت کریں اور دونوں مقتدی اور امام دونوں برابر ہے قرأت میں، تو اس صورت میں ان سب کی نماز جائز ہوگی۔ ہاں بولنے والوں کی نماز چونکہ وہ قرأت کے ساتھ ضروری ہیں، اس لیے ان کی نماز جائز نہیں ہوگی کہ ادنا کی مقتدی وہ بن جائے۔ تو امام کو اپنے مقتدیوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے نہ کہ ادنا۔ اور سماع سے معذور جو بول نہیں سکتا اور پیچھے مقتدی بولنے والے ہیں، لہٰذا ان کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سماع سے معذور مقتدی ہیں، امام کے برابر ہیں قرأت میں، تو اس صورت میں نماز جائز ہوگی۔ باقی دوسرے معذور ہاتھوں سے اور کانوں سے معذور ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرأت پر قادر ہیں، اور سماع سے معذور وہ قرأت پر قادر نہیں ہیں، اس لیے سماع سے معذور کی امامت بولنے والوں کے لیے جائز نہ ہوگا۔ نابینا آدمی اگر حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جماعت کرائے۔ پاؤں سے معذور آدمی کہ جس کے پاؤں نہیں ہے وہ امامت کرتا ہے تو اور دوسرے مقتدی قیام پر اور رکوع اور سجود پر قادر ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ امامت کرنا جائز ہوگا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ امید ہے کہ آپ نے ان مسائلوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب مزید ایک سماع سے محروم ایک سوال فرما رہے ہیں، آیات سجدہ کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور میں آیات سجدہ کو مؤخر کروں اور قرآن پڑھتا جاؤں یہاں تک کہ 14 سجدے جمع ہو جائیں، اور رمضان کا مہینہ ہے تو میں معلوم نہیں ہے اور میں پڑھتا جا رہا ہوں، اور عید کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے اور میں بھولا ہوا تھا، تو اس کے لیے میں وضو کے لیے جاتا ہوں، وضو کر کے مصلی بچھا کر اور پھر ان سجدہ تلاوت کو ادا کرتا ہوں، اور 14 میں سے 7 میں نے ادا کر دیے، اور اس صورت میں میرے کمر میں درد ہو گیا، میں نے پھر مؤخر کر دیا، اب 7 باقی رہ گئے، اور بعد میں کسی ٹائم میں ان 7 کو بھی ادا کرتا ہوں، تو اب اس صورت میں 14 جب پورے ہو گئے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب درکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت یہ نفل ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہیں۔ جب آدمی تلاوت کرتا ہے دوران تلاوت آیات سجدہ آ جائے تو وہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات غور سے سن لیں کہ قرآن میں تلاوت کرتے ہوئے آیات سجدہ آ جائے اور ایک آدمی اس کو مؤخر کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اور بعد میں کسی بھی وقت اس سجدہ تلاوت کو لوٹا دے، لیکن اگر وہ چھوڑ دے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ ایک آدمی تلاوت کے درمیان میں سجدے کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے سجدوں کو بھی چھوڑتا ہے، تیسرے کو بھی چھوڑتا ہے، چوتھے کو بھی چھوڑتا ہے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہاں تک کہ 14 سجدہ تلاوت ہے، سارے سجدوں کو چھوڑ دیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ جیسے سجدہ تلاوت 1 2 3 آ جائے تو اس کو ادا کر لیں، جمع نہ کریں کہ 1 مہینے کے لیے اس کو جمع کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، فوراً ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، موت سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر موت آ گئی اور ادا نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے۔ بھائی نے دوسرا سوال کیا ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے کرتے سجدہ تلاوت آ جائے اور وہ سجدہ اس وقت نہ کرے اور پھر پڑھتا جائے، اور اسی طرح دوسرا تیسرے مرتبہ قرآن کے سجدہ تلاوت والی آیات پڑھتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، پیشاب کرتا ہے یا سوتا ہے، اور بعد میں یاد آ جائے تو اب اس وقت وہ سجدہ تلاوت کے جگہ پہ سجدہ کرتا ہے اور وضو نہیں کرتا، تو آیا اس بغیر وضو کے یہ سجدہ تلاوت کے سجدے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں مطلع فرما دیجئے۔
سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب آیات سجدہ آ جائے تو اس وقت وضو کر کے اور سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ بغیر وضو کی سجدہ کرنا یہ جائز نہ ہوگا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ تو جب بھی سجدہ تلاوت کرے تو اس وقت وضو کرنا ضروری ہے، اس کو خوب سمجھ لو۔ اور سماج سے معذور سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے گروپوں میں شیئر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے دوستوں کے پاس اس کو بھیج کے شیئر کریں، اور اسی طرح آپ کے فیس بک پر اس کو شیئر کریں تاکہ ویڈیو سب سماج سے محروم تک پہنچ جائے۔ اور ہم نے اشاروں کے ساتھ ساتھ اس میں آڈیو کے ڈبے بھی کی ہیں تاکہ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی جو بولنے والے ہیں وہ بھی سن سکیں، اسی طرح بولنے والے سب اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو فائدہ ہو، تو بولنے والے اشارے بھی سمجھ جائیں اور اشاروں میں خوب ترقی پا لیں۔ تو اب ہم نے انشاءاللہ اہتمام یہ کیا ہے کہ اشاروں کے ساتھ ساتھ آڈیو ڈبنگ بھی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔